فیضان اعلیٰ حضرت میں سبھی بھائیوں کا سواگت ہے اور امید ہے کہ پہلے کی طرح ہر بار لگاتار آپ لوگ سنیں گے اور یاد رکھیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں اذان کے تعلق سے۔ تو سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ کیا مردوں کی طرح عورتوں کے لیے بھی اذان دینا، اذان کا حکم، اذان لگانا کیسا ہے؟ اس سے عورت کو نماز پڑھنی ہے، نماز ظہر، نماز عصر، مغرب، کوئی سی نماز عورت پڑھے گی، ہماری بہن بیٹی اسلامی رشتے کی ماں بہنیں، تو وہ اذان نہیں کہیں گی، نہ اقامت کہیں گی، بلکہ کیا کریں گی؟ بغیر اذان لگائے، بغیر اقامت کہے نماز کا وقت ہوگا، اپنی نماز پڑھیں گی۔ اگر اذان لگائیں گی تو ان کے لیے اذان اقامت کہنا مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ تو عورتوں کے لیے اذان اقامت کہنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں بچے۔ کیا آتے ہیں؟ بچوں کی اذان، کون بچے اذان لگا سکتے ہیں، کون بچے اذان نہیں لگا سکتے، نہیں دے سکتے؟ تو سمجھدار بچے اذان لگا سکتے ہیں، جو سمجھدار بچے ہوں، اذان کو سمجھتے ہوں، اذان لگانے کا طریقہ جانتے ہوں، سمجھدار بچے اذان لگانا جائز ہے۔ جو بچے نہ سمجھ ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو ایسے بچوں کو، نہ سمجھ بچوں کو، جو اذان کو نہ سمجھتے ہوں، اذان کا مطلب نہ جانتے ہوں، ان بچوں کو اذان لگانا جائز نہیں ہے۔ تو کون بچے اذان لگا سکتے ہیں؟ سمجھدار والے بچے۔ کون؟ سمجھدار بچے۔ سمجھدار بچے اذان لگا سکتے ہیں۔ جو سمجھدار ہوتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، اگرچہ بالغ نہ ہوں، سمجھدار ہوں، اچھا پڑھ لیتے ہوں، اذان اچھی پڑھ لیتے ہوں، تو بھی لگا سکتے ہیں۔ اور ایک شخص وہ ہوتا ہے جسے نابینا کہتے ہیں، یعنی جن کو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا ہے، وہ بھی اذان لگا سکتے ہیں۔ اب ایک مسئلہ آتا ہے کہ اذان کو لگانے والا انسان وضو کر کے لگائے یا بے وضو لگائے۔ اگر اذان بغیر وضو کے لگائی جائے گی تو اذان بغیر وضو کے لگانا مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ وضو کر کے اذان لگانے میں زیادہ ثواب ہے اور بہتر ہے۔ بے وضو اذان کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اذان تو ہو جائے گی پر مکروہ ہے اس طرح اذان لگانا۔ تو اذان لگانے والے جو سمجھدار بچے ہیں، جب بھی اذان لگایا کریں تو وضو کر لیا کریں۔ اور سمجھا گئی؟ ہاں، پہلے سے وضو کر کے تیار ہو جاؤ، اذان کا انتظار کرو، ٹائم کا انتظار کرو، تو اس کا بھی الگ سے ثواب ملتا ہے۔ اذان لگانے میں کتنا ثواب معلوم ہے؟ اذان لگانے میں اتنا ثواب ہے، اس کا ثواب، اذان لگانے کا ثواب بتایا نہیں گیا، بلکہ اتنا ثواب بتایا گیا، اشارہ دیا گیا کہ اگر ثواب معلوم ہو جائے تو لوگ لڑائی کریں گے، وہ کہے گا پہلے میں پڑھوں گا، وہ کہے گا پہلے میں پڑھوں گا، تو لوگ لڑائی کریں گے اذان کے چکر میں، اتنا ثواب ملتا ہے۔ تلواریں چل جائیں گی اذان کے چکر میں اگر ثواب بتا دیا جائے تو۔ بہت اذان لگانے میں بہت ثواب ہے، تو اذان محبت سے لگایا کرو، اور جو اذان لگانا نہیں جانتے سمجھدار بچے، وہ بھی اذان لگانا سیکھو، ٹھیک ہے؟ تو اذان وضو کر کے لگانا چاہیے۔ بے وضو اذان ہو جائے گی، پر اذان لگانا بغیر وضو کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اچھا، کوئی انسان اذان لگا رہا ہے، اور اذان جب کوئی انسان لگا رہا ہے اور اذان لگاتے سمے اس نے بیچ میں باتیں کر لیں، اذان کے وقت باتیں کرنے کا حکم کیا ہے؟ اب جیسے اذان ہو رہی ہے، اب کوئی کبھی کیا ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں پڑھنے والے مدارسوں میں، تو وہ کیا کرتے ہیں مدرسوں میں، وہ اذان لگاتا ہوتا ہے تو وہ پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ باتیں کر لیتے ہیں، تو کچھ بول دیتا ہے، وہ کچھ بول دیتا ہے، حرکتیں کرتے ہیں، شرارتیں۔ تو کیا کرنا ہے؟ تو اگر آپ نے، بچہ ہو جوان کوئی بھی اذان لگائے، اگر اذان لگاتے وقت بیچ میں بات کر لی تو پھر اذان کو بالکل شروع سے پھر سے لگانا پڑے گا۔ بیچ میں باتیں کرنا منع ہے، باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے باتیں کی، کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان پڑھی، بیچ میں باتیں کر لی، اس سے بول لیے، پھر پڑھ رہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر باتیں کر لی بیچ میں، تو اذان ایسے نہیں مانی جائے گی، بلکہ کیا کرنا ہے؟ اذان کرتے سمے اذان کے بیچ میں باتیں نہیں کرنا ہے۔ اگر کسی نے باتیں کر لی ہیں تو وہ اذان شروع سے پھر سے پڑھے گا۔ سمجھا گئی؟ تو یہ اذان کے کچھ مسائل تھے جو ہم نے آپ کو بتائے، یاد رکھنا ہے سبھی، اور
جو اذان، سبھی بچے اذان صحیح طریقے سے لگانا سیکھیں۔